Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے، اس کو آنے دیں۔ 26 سال کی پولیٹکس ہے، مجھے کوئی بتائے کہ 26 سال کی پولیٹکس میں میں نے کوئی قانون توڑا ہو، ہم نے کوئی انتشار کیا ہو، کوئی مجھے بتائے۔ لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے، جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کون سی حکومت چل سکتی ہے ایسے؟ کون سا ملک چل سکتا ہے؟ آگے ہم اتنے مشکل معاشی بحران سے نکل رہے ہیں، آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ السلام علیکم، نجم سٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں حسب معمول نجم سٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سٹھی صاحب، بڑی مشکل سے چہرے پہ مسکراہٹ رکھی ہے، سخت اعصابی تناؤ ہے اس وقت ملک میں، اور سچویشن جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے تیزی سے بگاڑ کی طرف جاری ہے۔ اس بگاڑ میں اضافہ تب زیادہ ہوا جب حکومت کی جانب سے گرفتاریاں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور کیبنٹ نے آج یہ فیصلہ کیا، اتحادی کیبنٹ نے، کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکا جائے گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ روکنے کے باوجود لانگ مارچ کریں گے۔ انہوں نے مختلف اداروں کے اس دوران کردار پر بھی سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ آپ کیسے نیوٹرل رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کی طرف جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ جو پکڑ دھکڑ شروع کی، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بڑا طوفان ہے۔ کہا جا رہا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فتنہ فساد کریں گے تو ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ اس طرح سے حکومت کو رخصت کریں تو اریسٹ ہوں گی۔ مختلف مقامات پر کنٹینرز بھی لگا دیے گئے ہیں، دفعہ 144 کے نفاذ کی اطلاعات بھی ہیں، اور موٹر ویز شاہراہیں بند کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی شام کو، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپیل کی ہے، یا انہوں نے درخواست کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنے دیا جائے، انہیں روکا نہ جائے۔ اس سے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جی ذرا مجھے بتا دیں کتنی پکڑ ہوئی اور کتنی دھکڑ ہوئی، تاکہ صرف اس کو پھر ایک پرسپیکٹو کے اندر یہ ڈسکشن ہو جائے۔ مختلف مقامات پر گرفتاریاں تو ہوئی ہیں، اور لیکن تعداد کا علم نہیں ہے۔ 50 سے 100 کے درمیان رہنما گرفتار کیے گئے ہیں۔ کوئی نام ہے آپ کے پاس؟ نہیں، نام ڈیٹیلز وغیرہ ایسی کچھ نہیں دیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مگر میں جو سوال پوچھ رہا ہوں کہ کتنی پکڑ ہوئی ہے اس وقت؟ دھکڑ تو بڑی سنائی دے رہی ہے کہ ہو رہی ہے، مگر پکڑ کتنی ہوئی ہے؟ لیکن پولیس تو پہنچی ہے، ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں جہاں پھلانگ بھی رہی ہے پولیس، گیٹس، دیواریں، اور باہر بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے کتنی دیکھی ہیں؟ ذرا میرا جواب دے نا، آپ کو میں بھی دیکھ رہا ہوں نا۔ سب سیٹی صاحب سوشل میڈیا پر ہی ہے، سوشل میڈیا پہ جو بھی ہے، آپ نے کتنے دیکھی ہیں؟ کتنے دیواریں پولیس نے، جنہوں نے ٹپیاں نے کتنے دروازے توڑے ہیں؟ جاوید اقبال صاحبہ ان کی ویڈیو ہے، ایک ٹھیک، میں اس کے آتا ہوں۔ یاسمین راشد صاحبہ بھی ادھر حماد اظہر صاحب کے گھر پہ پہنچی، وہاں پہ بھی بتایا گیا، یہ کل کی بات ہے۔ جی جی، اور بھی مختلف لیڈرز ہیں جو مقامی رہنما کے گھر، ایک جگہ پر تو گولی بھی چل گئی پنجاب پولیس کے اہلکار، اب یہ 3 انسیڈنٹس ہیں جو میں نے بھی سنا، میجر ہیں جو، ہاں جی، اور اگر ہیں تو بتا دینا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر مگر آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں مجھے کون سے؟ اس کے علاوہ آپ کی یا تو ریسرچ نہیں ہے یا خبر نہیں ہے۔ عثمان ڈار صاحب بھی ان کی طرف بھی جانے کی کوشش کی گئی، جانے کی کوشش کی گئی۔ ارے بھائی گئے کہاں ہیں عائشہ؟ میں ذرا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا مہربانی کر کے میری بات بھی سن لیں، ذرا پروپیگنڈا کے اندر نہ آئیں آپ۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ لانگ مارچ کو نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم ڈسرپشن نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تشدد کا ایک باعث بننے جا رہی ہے آگے۔ چلو یہ صحیح ہے یا غلط ہے بات کی بات ہے، اس پہ آتے ہیں۔ مگر جو میں نے خبر سنی ہے پکڑ دھکڑ کی، بڑے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، میرا خیال ابھی تک تو خاص کو پکڑ ہوئی کوئی نہیں، یا انہوں نے خود نہیں کی، یا جن کو یہ پکڑنا چاہتے تھے وہ غائب ہو گئے۔ ہاں جی، غائب ہونے کی یہ جو آپ نے 3 واقعے ایسے ہوئے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چوتھا آپ کو یاد، تو میں اب آپ کو ان تینوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولید اقبال کو اریسٹ کرنے گئے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ رات کے وقت پولیس ہمیشہ رات کے وقت ریڈز مارتی ہے، پولیس گئی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، چوکیدار نے دروازہ نہیں کھولا، پولیس نے کہا کہ کھولو دروازہ، ہمیں گرفتاری کرنی ہے، انہوں نے کہا نہیں کھولتے، تو انہوں نے دروازہ دھکا لگا کے توڑ کے اندر آ گئے۔
اندر آئے, انہوں نے کہا جی کہ ولید کو نکالیں. ان کی والدہ آئیں, انہوں نے کہا ولید یہاں نہیں ہو اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, پولیس نے کچھ سوال جواب کیے, کوئی پکڑ نہیں ہوئی, کوئی دکڑ نہیں ہوئی. انہوں نے ایک ویڈیو چلا دی. ظاہر ہے خاتون ہے, ایکس ہائی کورٹ کی جج ہے, ظاہر ہے پریشان تھی وہ کہ یہ کیا ہے, مگر اس کے ساتھ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی, مگر ویڈیو وائرل ہو گئی. اور ویڈیو کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پولیس نے وہاں جا کے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. آپ آئیں, حماد اظہر کو پکڑنے گئے, وہاں ڈاکٹر صاحبہ راشدہ تھی, یاسمین تھی, وہاں ان کے گھر گئی ہوئی تھی کسی کے, حماد اظہر صاحب وہاں نہیں تھے. تو ان کو پوچھا کہ حماد اظہر کہاں ہیں, تو یاسمین نے وہاں سے کہا وہ نہیں ہے. وہاں کوئی سوال جواب ہوئے ہوں گے, کچھ اونچ نیچ ہوئی ہوگی, کوئی پکڑ نہیں ہوئی, تو نہ ہی کوئی دکڑ ہوئی. اور انہوں نے وہ ویڈیو وائرل کر دی کہ دیکھو جی آ گئے, یہ ہے خواتین ہوں میں, یہ. اب بات یہ تو ہوگا, اگر کسی کو اریسٹ کرنے جائیں گے تو وہاں کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ پریشان بھی ہوں گے, وہ وہاں رونا دھونا بھی ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. یہ تو جب ہوتا ہے پکڑ دکڑ تو یہی ہوتی ہے. اچھا, اب پولیس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. when they are ordered to arrest somebody they will go to arrest. یہ ایکٹیوسٹ ہیں, آرڈر کرنے کے ان کو اریسٹ کیا جائے گا, وہ پھر جائیں گے عدالتوں میں اپنی بیلیں کرائیں گے. یہ ایک حسب معمول یہ ایک پروسیجر ہے. اب اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ہونے دینا, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے میں اس ملک میں تاریخ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ جب کہ کچھ اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, پکڑ دکڑ ہوتی ہے. مگر اب کیونکہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے تو ہر پکڑ جو ہے وہ 10 گنا کی دکڑ لگتی ہے, اور اس لیے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے, اور بننا بھی چاہیے. اور ایک سیکنڈ, لیٹ می فنش, بننا بھی چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ اتنی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی. ایشو یہ نہیں ہے کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کہ نہیں, پکڑ دکڑ ہوگی اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ہونے دینا, اور دوسری سائڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. عمران خان صاحب نے آرڈرز کیے ہیں کہ جو بھی ہے آپ نے ڈیفائی کرنا ہے, آپ نے پہنچنا ہے, آپ نے کرنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایک سائڈ قانون کا سہارا لے کے کہتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں تشدد ہوگا, ہم نے سیکشن یہ لگا دیا, سیکشن وہ لگا دیا, سیکشن یہ لگا دیا, جو کہ حکومت کا حق ہے کرنا. دوسری سائڈ کہتی ہے ہم توڑیں گے اس کو, جو اگر توڑیں گے تو پھر وہ قانون توڑ رہے ہیں. اب سارے پہنچ گئے ہیں عدالت میں. عدالت میں اپلیکیشن دی گئی ہے کہ جی ہمیں یہ روکا نہ جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کہا ہے کہ رستے جو بند ہونے سے پرابلمز آتی ہیں شہریوں کو, اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو. ہاں ٹھیک, تو اب گورنمنٹ تو قانون کے مطابق گرفتاری کر رہی ہے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ عدالت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف فریڈم آف موومنٹ آئین کہتی ہے کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, آپ آنا جائیں جانا چاہیں, آپ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تو آپ کو روک کوئی نہیں سکتا. وہ بھی صحیح ہے کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے. دوسری طرف قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایسے لگتا ہے کہ آپ کوئی قانون ہے ان آپریشن جس کو آپ توڑ رہے ہیں یا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تو پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جب گورنمنٹ سیکشن 144 لگاتی ہے یا کوئی اور لگاتی ہے تو اس کا حق ہے, یا تو اس کو آپ چیلنج کریں کہ جی یہ جو سیکشن لگایا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگانا چاہیے, ایسی صورتحال نہیں ہے. پھر گورنمنٹ آ کے یہ کہے کہ جی ایک صورتحال ایسی بن رہی ہے جہاں یہ ہو سکتا ہے, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. مگر یہ کہنا کہ میرا حق ہے کہ میں 1 لاکھ بندہ لے کے آؤں, اور 20 لاکھ جو بھی ہے, یہ 10,000 بھی بندہ میں لے کے آؤں, اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے, اور دونوں ایک سہارا لے رہا ہے آئین کا, قانون کا, دوسرا بھی قانون کا سہارا لے رہا ہے. تو جوڈیشری کیا کہے گی؟ جوڈیشری نے آج یہ کہا ہے, جو میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کل بیٹھے گا. اب بیٹھے گا اس کے اوپر, اور کل ہی لانگ مارچ ہے, اور کل ہی لانگ آرڈر بھی آ سکتا ہے. اچھا, تو آرڈر آ سکتا ہے کہ جی سارے کنٹینرز ریموو کر دیے جائیں, ان کو آنے دیا جائے. اگر ایسے ہوگا تو کرنا پڑے گا. اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی ابھی آپ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عائشہ ہوا کہ جی انہوں نے کہا جی آپ گارنٹی دیں کہ آپ تشدد وہاں آپ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں, تو انہوں نے آگے سے پی ٹی آئی کے وکیلوں نے کہا ہم نے یہ تو نہیں دے سکتے, ہم یہ نہیں دے سکتے. تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی پھر سوچو اس کے بارے میں, جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم پھر آپ کو آ کے, انہوں نے کہا ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا. کیوں کہا انہوں نے؟ عائشہ ماضی میں ہوتا رہا نا ایسے. کس نے کیا؟ تو ماضی میں کس نے کیا؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے 2014 میں ظاہرہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. طاہر القادری صاحب, وہ تو کیسز بھی ہوئے تھے. جی کیسز موجود ہیں, عمران خان کے اوپر, اسد عمر کے اوپر, ان سب کے اوپر کیسز ہوئے تھے. پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی قانون نہیں توڑا, اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ایسی چیزیں نہیں ہوئیں. اور اجازت دی تھی نا, نواز شریف کی حکومت تھی نا,
اجازت دی تھی نا، ڈی چور تک پہنچ گئے تھے نا، جی حالانکہ پہلے فیصلہ تھا کہ اس سے وہاں تک نہیں پہنچیں گے، پھر چوائس نثار نے آہستہ آہستہ کر کے ان کو اجازت دے دی، ان کے ایشورنس اس سے کہ ہم نہیں کریں گے کچھ. پھر آخر میں کیا ہوا؟ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا، دیواروں کے اوپر، اور ادھر بھی پی ٹی وی کو بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. جی سب کچھ ہوا تھا، ایف آئی آرز کٹی تھی نا، بالکل کٹی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ ایک تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ یہ ہوا. جب مولانا فضل الرحمان گئے تھے کچھ ہوا؟ کچھ ہوا نہیں، بالکل ایک ہی لانگ مارچ ہوئی ہے نا جو مولانا لے کے گئے تھے، جی، اور تو کوئی لانگ مارچ نہیں ہوئی. نہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اور مریم نواز صاحبہ نے آخر لانگ مارچ تو نہیں کی نا، آخر کے دنوں میں بلاول لے کر چلے تھے نا کراچی سے، چلے تھے، گئے تو نہیں نا، اسلام آباد نہیں گئے نا، تو گئے تو صرف مولانا تھے نا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا نا، تو ایسے ہی ہے نا، 4 دن 5 دن رہے تھے واپس آ گئے تھے نا، پرامن تھا نا. جب یہ لوگ گئے تھے، طاہر القادری بھی ساتھ تھے اور یہ سب گئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس اٹیمپٹ سے، اس لیے ان کا ٹریک ریکارڈ آپ خراب ہے، خراب ہے. اس لیے یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اس دفعہ کیا ہوگا، اس دفعہ کیا ہوگا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ان کو روک دیا ہے. اب یہ کیس عدالت میں چلا گیا، میرا خیال ہے لیٹ دی ججز ڈیسائیڈ، کیونکہ یہاں دونوں ایک آزادی کا بھی ایشو ہے کہ عام عوام کی آزادی کا ایشو ہے کہ ان کا ہے حق جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، یہ حق ہے، بالکل ملنا چاہیے. مگر دوسری طرف یہ بھی حق ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ ہونی چاہیے. اچھا، اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ یا پولیس کی طرف سے کوئی پہل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، جو پروٹیسٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، یا پروٹیسٹرز ہی اسی قسم کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر پولیس کو ریئیکٹ کرنا، جیسے ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات. تو یہ ساری چیزیں سنجیدہ. لیکن سیٹھی صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان اٹیمپٹس کا مقصد کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں ہوئی نہیں ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 400 کے قریب ورکرز ہیں جو زیر حراست ہیں، تو پھر جانا کہنے سے نہیں نا، میں تو پروف مانگ رہا ہوں. ہوئی ہوں گی، مگر اگر کوئی گرفتار ہوا ہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا کون گرفتار ہوا؟ ہمیں صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ فواد چودھری کیا کہہ رہا ہے. پولیس جا کیوں رہی ہے؟ پولیس اریسٹ کرنے جا رہی ہے نا، پری ایمپٹیو اریسٹ کرنے جا رہی ہے، پری ایمپٹیو کرنے جا رہی ہے، یہی ہوتا ہے نا. مگر اگر جا رہی ہے تو کہاں کی ہے یہ تو پتہ لگے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، پتہ نہیں ہلتا اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے. ابھی تک 3 کیسز آپ جیسے ریسرچر کو پتہ چلے ہیں، جس میں ایک حماد اظہر کا کیس ہے، اور ایک کیس ہے ولید اقبال کا، اور ایک کیس ہے جہاں کے گئے تھے کسی کو لینے کے لیے، ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو، جو کہ ان کا کوئی کرتا درتا ہے، تو وہاں سے انہوں نے اس کے اوپر فائرنگ کی پولیس کی اور اس بندے کو قتل کر دیا. تو اب اگر اس قسم کا ری ایکشن آ رہا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اور تشدد ہوگا اور یہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ جائے گی. اگر ایسی صورتحال ہے، اور یا اس کے پیچھے ایسا ہی ارادہ ہے، یا اگر ارادہ نہیں بھی ہے اور لوگ اس قسم کے موڈ میں ہیں، لڑنے کے موڈ میں ہیں، تو پھر ریاست اور ریاست کے ادارے اس کو، کسی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یہاں ٹریک ریکارڈ پی ٹی آئی کا اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے. اور اسی لیے مریم کا یہ کہنا ہے کہ اس کا فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، جو بھی ٹریک ریکارڈ ان کو جانے دیں. مگر حکومت جو بیٹھی ہوئی وہاں، جنہیں زیادہ ان چیزوں کا آگاہ کا پتہ ہے اور خطرہ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، ایسے ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ ڈسرپشن ہو رہی ہے. اور اب 1-2 باتیں اور میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ یو کین ریپ اٹ اپ. ایک تو یہ کہ بہت سے اب بیان آنے شروع ہو گئے ہیں. پہلی ایک سٹیج آئی تھی جہاں کے ریٹائرڈ آرمی پرسنل کی طرف سے بیان آ رہے تھے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کو الیکشن دیں، یہ کریں وہ کریں. ایسے ہی تھا نا، جس کی وجہ سے بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. اس کے بعد اب کہا کہ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی آئیں. مگر اب کیا ہوا ہے، ایک کاؤنٹر نیریٹو شروع ہوا ہے، جو کہ اسی قسم کے ریٹائرڈ افسر جو ہیں وہ اب ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ہمارا ایک ووٹ ہے، مگر ہم نے اپنا جو آرگنائزیشن ہے ویٹرنز ایسوسی ایشن، اس کو ایک سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کو اب سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا ہے. یہ ویٹرنز ایسوسی ایشن ہوتی ہیں ویلفیئر کے لیے، یہ سیاست کے لیے نہیں ہوتی. اگر سیاست کرنی ہے تو انڈیویجولی انسان جا کے اپنا ووٹ ڈال دے، مگر یہ جو ویٹرنز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اوپر ایک سیاسی کال دینا، یہ اب لوگ اس کو آبجیکٹ کر رہے ہیں. تو دونوں طرف کا ایک بیانیہ آنا شروع ہو گیا ہے. مگر انفارچونیٹلی بیانیہ ایک زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت سٹرونگ سوشل میڈیا پریزنس ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا پریزنس اتنا نہیں ہے، وہ ابھی تک پہنچ نہیں رہا یا اس کو دبایا جا رہا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ کافی سچویشن کمپلیکس ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ جو اٹیک کی ہے، اتنی گورنمنٹ کے اوپر نہیں کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کی ہے. اسی لیے یہ انڈیا والے اتنے خوش ہیں کہ جی دیکھیے یہ پاکستان کی فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے، اس کے اندر ڈویژنز کریٹ ہو گئی ہیں، انارکی پھیل رہی ہے. انڈیا اتنا خوش ہے اس چیز سے
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا. پھر ہم انڈین چینلز اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہی بیانیہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی افواج دن بدن کمزور ہو رہی ہے, اس کے اندر انتشار پھیل گیا ہے, ڈویژن شروع ہو گئی ہیں. شاید یہ نہ ہو کہ کو ہو جائے, کوئی کو اگینسٹ کو ہو جائے. وہ پرانے زمانے میں ہم سمجھتے سیکھتے تھے کہ افریقہ کے اندر کرنل کو ہو گیا, بریگیڈیئر کو ہو گیا, میجر جنرل کو ہو گیا. اور یہاں تو ایسی کبھی سچویشن نہیں ہوئی. یہاں تو اگر کبھی بھی کو ہوتا ہے تو آرمی چیف کرتا ہے اور یونٹی ہوتی ہے کمانڈ کی. اور اب صورتحال جو ہے وہ اس وجہ سے کہ عمران خان نے یہ ایک نیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی کوشش کی اور کامیابی سے کی ہے کہ آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اور آرمی کے سرونگ لوگ ہیں ان کو اکسا کر ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی ہے اگینسٹ دیئر اون لیڈرشپ, اور کامیاب ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ادارے جو ہیں دے آر ان ویری سیریس ٹربل. اور یہ عمران خان سوچ سمجھ کے کانشیسلی یہ کر رہے ہیں, دونوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچویشن کیسی انسٹیبل ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آمادہ نہیں ہے پیچھے ہٹنے کو اور دوسری طرف آمادہ اس کو روکنے کے لیے. تو کہاں جا کے یہ جمود ٹوٹے گا اور ٹوٹنے کے نتیجے میں کیا کیا بہہ جائے گا؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا کہ عمران خان صاحب میر جعفر میر صادق کسے کہتے ہیں اور امپورٹڈ حکومت سے ان کی کیا مراد ہے, اور یہ بھی کہ یہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی حکومت کے خلاف نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو, نیوٹرلز کو, بیوروکریسی کو, وکلا کو کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں. جی, میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ نے کہا نیوٹرل ہے, نیوٹرل رہیں اس میں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں یہ اس ملک کی سالمیت, اس کی آزادی کے لیے ہے. کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. نیوٹرل رہنے کی گنجائش نشتہ نہیں ہے, نہیں رہ سکتے آپ درمیان میں نہیں رہ سکتے. سیٹھی صاحب, عمران خان صاحب مدد مانگ رہے ہیں ان سے یا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی رول پکڑیں ادھر ہو؟ عمران خان صاحب پہلے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ نیوٹرل سے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. نیوٹرل اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو تو وہ جانور ہوتے ہیں. پہلے نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی حال ہی میں کہا کہ ان کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے. آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں. آپ نیوٹرل جب انہوں نے اعلان کیا نا وہ اب جانور کی کیٹیگری سے ہٹ کے وہ نیوٹرل پہ آ گئے اور اس کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل, اب نیوٹرل ہی رہیں. بہتر. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, ہماری مدد کریں, یہی کہہ رہے ہیں. جی جی. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب ہر موقع پہ اپنا ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں. وہ دیکھتے نہیں پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا. یہ کہنا کہ فوج جو ہے وہ حکومت آئین کی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو نہ پورا کریں, یہ تو بغاوت ہے. دس از انکانسٹیٹیوشنل. یہ تو سیڈیشن, اس کے بڑی سیڈیشن چارج نہیں لگ سکتا کہ آپ ریاست کے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سائیڈ لیں. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. جب یہ نیوٹرل تھے تو کہتے تھے یہ جانور ہے, اس وقت بھی یہ کہتے تھے میری سائیڈ لیں. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ میری سائیڈ لیں. جی. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے. اس وقت اور آج میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ میری سائیڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بچائیں, میری حمایت کریں, ISI میرے حوالے کریں, میں اس کو استعمال کروں سیاسی طور پہ. جی. یہ آئین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. اس وقت جب یہ کہتے تھے کہ میرا ساتھ دیں, وہ بھی غیر آئینی تھا. ساتھ کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آئین کے مطابق حکومت کا سپورٹ ہوتا ہے فرام دی اداراز. کچھ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لائک جوڈیشری, کچھ ادارے جو آرمی وہ باؤنڈ ہوتے ہیں سرو کرنے کے لیے, باؤنڈ ہوتے ہیں وہ. مگر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے اس ملک میں کہ آرمی کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے انڈر آرٹیکل 245. مگر وہ جو جس قسم کی وہ مدد مانگ رہے تھے خان صاحب, وہ تو 245 والی مدد ہی نہیں مانگ رہے تھے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے ISI میرے حوالے کریں تاکہ میں جاسوسی کر سکوں اپنے اپوننٹس کے اوپر, اور میں ان کو وکٹمائز کر سکوں, ان کو میں گرفتار کر سکوں, ان کو میں دھمکیاں دوں, اور مجھے پتہ چلے یہ کر کے رہیں. تو وہ تو ایک آئین, ایک ریاست کے ادارے کو ان کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ بھی غلط تھا. اب پھر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میری مدد کریں. مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو گرائیں, یہ کہہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو
بالکل ایک انیکسیپٹیبل ہے. کسی جمہوری ریاست کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اداروں کو کہیں کہ آپ کی سائڈ لیں اور جو آئینی طور پہ گورنمنٹ اسٹیبلشڈ ہے. دیکھیے جب میں کہتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ ریگنگ کے بیسس کے اوپر یہ آئی ہے, تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا ہم تو اب آئینی ہو گئے ہیں, جیسے بھی ہم آئے ہیں تسلیم ہو گیا, اب وہ چیلنج نہیں ہوا, اس کے اوپر ہمیں یہ نکالا نہیں گیا, اب ہم اسٹیبلش گورنمنٹ ہے, وی آر دی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ. تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا تھا. ہم کہتے تھے آپ تو ریگنگ کے بیسس پہ آئے, مگر وہ گورنمنٹ تو تھی نا, گورنمنٹ کی رٹ تھی نا, گورنمنٹ نے قانون پاس کیے نا, قانون بن گئے نا. تو اسی طریقے کے ساتھ یہ تو اس قسم کی سچویشن ہی نہیں ہے, یہ تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ آئینی طور تھا, جو آپ نے روکنے کی کوشش کی اور غیر آئینی طریقے کے ساتھ روکنے کی, پھر سپریم کورٹ کو انوالو کرنا پڑا کہ آپ باہر جائیں اور وہ دینے. اور آج کا یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آئینی گورنمنٹ ہے, اس کو کسی طریقے کے ساتھ کوئی غیر آئینی طریقے کے ساتھ نہیں ان کو لایا گیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ آرمی کو کہتی ہے کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے اتنا بڑا, یہ تشدد ہوگا, یہ ہمیں فورسبلی ہمیں نکالنا چاہ رہے ہیں, تو آپ مہربانی کر کے آئیں اور ان کو روکیں, تو وہ ان کی آئینی حق ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں ابھی میں نے سنا ہے عائشہ کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ شاید انہوں نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کر لی. بالکل ریڈ زون کے لیے فوج طلب کی گئی, لیکن بعد میں ابھی پھر خبر آئی ہے کہ یہ غلط ہے. غلط ہے, ہاں, پتہ نہیں ہے مجھے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. پہلی خبر صحیح تھی یا یہ صحیح ہے, یہ پتہ نہیں مجھے. اچھا یہ کل پتہ چلے گا. اگر یہ وہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں تک کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ طلب کر لیں گے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی. اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ ڈیفیکٹ, یہ جو سارے لوگ ہیں یہ گھر چلے جائیں گے. یہ گورنمنٹ ہی نہیں گرے گی, نظام گر جائے گا. تو نہیں, پھر وہ یہ ہوگا نا, پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے, عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو, پھر نظام گر جاتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ گورنمنٹ کو آرمی کو بلاتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا کیپٹل اور آرمی کہتی ہے میں نہیں آتی, تو پھر یہ گورنمنٹ گھر گئی اور عمران خان نہیں آئے گا. پھر وہ خود آئیں گے, وہ کہیں گے یہ دونوں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, اس لیے نہ ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. یہ جو ہمیں بلا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے, ہم نہیں ان کی بات مانتے, کیونکہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں عوام کے اوپر فائرنگ کرنی پڑے روکنے کے لیے. ہم نہیں تیار اس کے, یہ آرڈر ہم نہیں مانتے. اسی طریقے سے جب یہ کہیں گے کہ ان کو نکال دو, تو کہیں گے نہیں یہ بھی غلط ہے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ یہ نکال دو, وی ڈونٹ آنسربل ٹو یو. تو پھر وہ خود انٹرونشن کریں گے, پھر یہ بھی گھر جائیں گے اور وہ بھی گھر جائیں گے. پھر ایک ایسی سچویشن آ جائے گی جو کہ غیر آئینی ہوگی اور انڈر دا لا آف نیسیسٹی اس کو پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. اور اس ملک کا جو کرائسس ہے وہ اتنا گہرا ہو جائے گا کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا, جو کہ ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ سچویشن ہو. مگر اگر خان صاحب تلے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی چیز کرنی ہے انہوں نے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات وہیں اسی کی طرف اس طرف جا رہی ہے. اور اگر اس طرف گئی تو خان صاحب کا فائدہ نہیں ہوگا, ملک کا نقصان ہو جائے گا. یہ گورنمنٹ تیار تھی باہر نکلنے کے لیے. میں نے کل کے پروگرام میں یہی کہا نا, یہ تو تیار تھے گھر آنے کے لیے, الیکشن کرانے کے لیے تیار تھے. خان صاحب نے جب یہ اناؤنس کیا کہ میں آ رہا ہوں لانگ مارچ پہ, تو پھر بلیک میل نہیں ہونا. انہوں نے کہا یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہے, یہ کون ہوتے ہیں ہمیں ایک پروٹیسٹ کے بیسس کے اوپر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ باہر, یہ تو فیشن بن جائے گا نا پھر. تو پھر تو یہ کیا بات ہے. اسی لیے یہ سچویشن ہے. شہباز شریف صاحب کانفیڈنٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں. خطاب کرنا چاہتے ہیں, کوئی کرنے نہیں دے رہا, یا وہ خود نہیں کر پا رہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. پہلے یہ فیصلہ تھا کہ یہ گھر جا رہے ہیں. اچھا. اور گھر جانے سے پہلے انہوں نے خطاب کرنا تھا اور ایکسپلین کرنا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیوں نہیں رہنا چاہتے. مگر اب تو فیصلہ ہو گیا نا کہ وہ رہنا چاہتے ہیں. اب کیا خطاب کرنا انہوں نے؟ اب اگر کوئی خطاب کرنا ہوگا تو وہ اسی لانگ مارچ کے بارے میں ہوگا کہ جی یہ لانگ مارچ جو ہے یہ غیر آئینی ہے, یا یہ ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے, اس وقت ملک اس کرائسس سے جا رہا ہے, ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ڈیسٹیبلائزیشن جو ہو رہی ہے وغیرہ 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 وغیرہ. تو میں تو مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی وہ سوچوں میں پڑے ہوں کہ اب وقت آ گیا کرنے کا, نہیں ہو سکتا کریں. یہ جو سارے سوال آپ کھڑے کر رہے ہیں اس کا شاید جواب وہ دینے کی کوشش کریں. اس وقت تو سے ایک بیانیہ آ رہا نا, عمران خان کا بیانیہ آ رہا. بالکل ایسا ہی ہے, اور تو کوئی بیانیہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو ان کی طرف سے کوئی بیانیہ آنا چاہیے. اور یہ جو مریم نے جو بات کی ہے, یہ بھی بات اس میں بھی بڑی اہمیت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں. یہ بات نہیں, دو باتیں کی نا. ایک تو یہ کہ عمران خان جو ہے حکومت کو اٹیک نہیں کر رہا, اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک, یہ اس پہ وزن ہے. ہم سب کو پتہ ہے یہ کس, اور وہ خود کہہ رہے ہیں جو ساری اٹیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے چوروں کو کیوں بٹھا دیا, میرے جیسے بندے کو کیوں نکال دیا, مجھے واپس لے کے آئے. اور ان کے ساتھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس اٹیک تو اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہی ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ مریم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جانے دیں, آپ ان کو آنے دیں وہاں. اچھا, ان کو آنے دیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے آنے دیں گے یا میرا خیال ہے ان کو آنے دینا چاہیے تھا.
اچھا یہ جتنا بھی بڑا زور لا کے یہ آتے, یہ کوئی کنٹینر نہ ہوتا, کوئی کچھ نہ ہوتا, ان کو آنے دینا چاہیے تھا. آتے, اس کے بعد یہ اگر توڑ پھوڑ کرتے یا کوئی پبلک کے ساتھ ظلم ہوتا یا پبلک کو پتہ ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ ان کو نہیں روکا. ٹھیک ہے. اچھا, مگر اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے وہاں لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھی ہیں, ان کے حامی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو آنے دیں, ہم جلسہ کریں گے, ہم گورنمنٹ کو گرائیں گے. پھر وہ لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں ہمارے, پھر کاروبار تباہ ہو جائیں گے, دفتر نہیں جا سکیں گے, بڑا انکنوینئنس ہوگا. اور یہی ایشو جو ہے یہ عدالت میں بھی یہ کھڑا ہوا کہ آپ پبلک جو ہے اس سے کسی نے پوچھا ہے جو اسلام آباد کی پبلک ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آج مجھے بہت سے پیغام آئے ہیں جو کہ ون سائیڈڈ ہے ایکچولی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو روکو, یہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں, اور ہماری جو سارے اسلام آباد کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر پرماننٹ بین کر دیں, کوئی نہ کوئی جلسے جلوس وہاں پرماننٹ بین کر دیں. وہ بھی زیادتی ہے, ایک آفٹر آل ایک شہر ہے, تو یہ مطلب احتجاج کا حق بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. اور یہ ہوگا کیا, یہ آخر میں یہ جائے گا جوڈیشری کے پاس. ایک طرف ریالٹی میں وہاں ایک قانون کے حیثیت سے کچھ ججمنٹس ہوں گی, مگر جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ ہماری وہ فیض آباد کی ججمنٹ بھی آج تک کسی نے جب ہوئی تھی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کی بات نہیں مانی. اسی طریقے کے ساتھ اب بھی جو ہم کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے, نہ ایڈمنسٹریشن مانتی ہے نہ دوسری سائڈ مانتی ہے. اسی لیے انہوں نے عمران خان کے لائرز کو کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ گڑبڑ نہیں کریں گے, کیونکہ نہیں دی انہوں نے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بینچ بن گیا ہے, یہ ساری چیزیں سنے گا. میرا تو خیال ہے کہ یہ اجازت دے دینی چاہیے, یہ آئیں. اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے, اور اس سٹیج پہ اگر یہ زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر فوج کو بلا لیں, اور اگر فوج آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے, انہی دنوں میں بھی ایک پیج کا فیصلہ ہو جائے گا, ہو جانا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ان کو نہ روکیں آپ, ان کو آنے دیں, نہیں روکنا چاہیے, ان کو آنے دیں, ان کو آنے دیں. اور یہ جو اگر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے, اور اگر نہیں کرتے تو ان کا حق ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اچھا, ویسے بڑی ڈویژن پیدا کر دی ہے ان سارے حالات نے. عمران خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ایک چینل کو بہت پریورٹی دیتے ہیں. آج اسی چینل کا مائک مریم نواز صاحبہ نے بھی اٹھا کے پھینک دیا اور کہا کہ اس کو ان کا مائک اٹھا دیں کیونکہ وہ باعث ہیں, یا اس چینل کی جانب سے یہ بھی شکایت کی جا رہی ہے کہ ہماری نشریات مختلف علاقوں میں بند کر دی گئی. اسی چینل کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے خصوصی یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولے گئے, انہیں دھوکے دیے گئے, اور انہیں کہا گیا کہ مارچ آگے کر دیں. یہ شکوے کس سے کریں, کس نے دیے خان صاحب کو دھوکے؟ اب آپ نے دو باتیں کر دی, ایک ایک کر کے میں کہتا ہوں. پہلے تو آپ نے ایک چینل کی بات کی کہ یہ چینل جو ہے اس کو مریم نے کہا کہ یہ اس کو بند کر دو, اس کو مائک ہٹا دو یہاں سے. آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب نے اس سے پہلے پہل کی تھی, جسے کہتے ہیں خان صاحب نے پہل کی تھی نا. خان صاحب نے کہا تھا یہ سوائے میری اپنی ٹی وی کرو جو ہے وہی میرے جلسے جو ہے وہی کرے گی, اور باقی فریڈم آف میڈیا جو ہے اس کو ہم نہیں کور کرنے دیں گے. یہ بھی تو انہوں نے کیا بالکل ایسے, اس لیے کیونکہ دوسرا میڈیا بھی حقیقت دکھا رہا تھا, یہ ساری فوٹو شاپنگ کر کے دکھانا چاہ رہے تھے. اگر 10,000 بندہ ہے تو یہ 50,000 دکھانا چاہ رہے تھے. اسی لیے باقی چینلز اگر آتی ہیں تو وہ ایمٹی اسپیسز بھی دکھاتی ہیں, یہ بھی دکھاتی ہیں, وہ بھی دکھاتی ہیں. تو خان صاحب نے تو خود یہ پہل کی ہے کہ میڈیا کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. اب اگر ایک چینل ہے جو کہ کلیئرلی اس وقت, یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ کلیئرلی ایک چینل جو ہے وہ عمران خان کی چینل ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھے اس کو. تو یہ جو مریم صاحبہ نے یہ کیا ہے کہ جن کو ہٹا لیا جائے, میرا خیال ہے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس کو بالکل سننے دیں. وہ آپ کرتے ہیں جو کریں, آپ قانون کے تحت اگر ان کو آپ بند کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں یا ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. ان کا حق ہے کہ وہ شائع کریں جو کرنا چاہتے ہیں. ایونچولی یہ چیزیں یا آپ خود ان کو مسئلے کو حل کریں یا عدالت میں جائیں گی. اسی چینل کو 3 دفعہ یو کے میں فائن ہو چکا ہے. انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں, وہاں فائن ہو چکا ہے 3 دفعہ. اب اور بھی ہوں گے ان کے, یہ سیکھتے نہیں ہیں, یہ کرتے ہیں. ان کا خیال ہے یو کے بھی پاکستان ہے, ریونیو بھی بہت ملا ہے. تو اب یہاں اس چینل کے بارے میں بہت سے الزام بھی ہے کہ اتنے ارب روپے کی کو ایڈورٹائزنگ ملی ہے, ان کو یہ ملا ہے. تو مطلب ہے کہ تھوڑا بہت چلا بھی جائے تو یہ اب یہ ساری حقیقت ہے. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان کا حق ہے کہ ان کو جو یہ دکھاتے ہیں دکھائیں. اگر کوئی قانون کی, اگر کوئی فیک نیوز کرتے ہیں تو کیس کریں, فائن کریں. پیمرا کس لیے, فیک نیوز کے لیے ہے نا. ایف آئی اے کس لیے, فیک نیوز کے لیے نا. آپ کیسز کریں, آپ وہ کیس آپ کا حق ہے کرنا, ان کا حق ہے ڈیفینڈ کرنا. جائیں عدالت میں, وہاں جا کے پروف کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مریم از رائٹ کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے جانے کی. گورنمنٹ شوڈ گیو دم پرمیشن. مریم از رانگ بائی ٹیکنگ دس مائک اوے اینڈ سے ان کو نکال دے. عمران خان واز رانگ ٹو سے کہ جی
کہ میرے کرو فلم کرے گا. عمران خان نے جیو کے ساتھ زیادتی کی, عمران خان نے ہم سب کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. آج وہ کس منہ سے میڈیا کی بات کرتے ہیں, اور اس لیے یہ سب حقیقت سب کے سامنے ہے. ہاں, بریک پہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب جو دھوکوں کی بات کر رہے ہیں, جھوٹ کی بات, کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ آپ نے بڑی وزنی بات کی ہے, یہ اس کے لیے ٹائم چاہیے, اگلے سیشن میں کر لو, مجھے کوئی موقع تو دیں. ہیوی ویٹ بات ہے, یہ ویٹ اٹھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. عمران خان صاحب اب آہستہ آہستہ ہر طرح کا سچ بولنے پہ آمادہ ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو میں کہ ان کے ساتھ بہت جھوٹ بولے گئے, بہت دھوکے انہیں دیے گئے. کس نے دیے انہیں دھوکے, اور کیوں نہ سمجھ سکے وہ اس وقت؟ وہ بتائیں نا ہمیں کیا دھوکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی مجھے کہا جا رہا تھا کہ ڈیٹ اناؤنس نہ کریں, لانگ مارچ آگے کر دیں. لانگ مارچ آگے کر دیں جی. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ تو کی, اس کے بعد اب میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں کرنی, میں نے کرنا ہے. مگر اب اس کے اوپر بھی یہ ایشو بنایا کہ جی کیا یہ ٹریپ ہو گئے ہیں کہ یا نہیں ہوئے, کیونکہ ان کی وجہ سے, اناؤنسمنٹ کی وجہ سے, مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ گھر جانے کے لیے تیار تھے. بہت سٹرونگ نواز شریف کی یہ بھی ایڈوائس تھی کہ اب آپ مت کریں, جائیں اور کیئر ٹیکرز کو آنے دیں. عمران خان کیئر ٹیکر اور اسٹیبلشمنٹ سنبھالیں, جو کہ مل کے سب نے گند کیا ہے, یہی سنبھالیں, ہم نہیں کریں. مگر ان کے یہ اس کے بعد تو کوئی حکومت نہیں یہ ایکسیپٹ کر سکتی, کوئی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ ان کی دھمکی کے اوپر وہ اقتدار چھوڑ کے گھر آ گئے. وہ ووٹر کہے گا لو جی تو کاورڈز ہیں, یہ تو کھڑے نہیں ہوئے, تو یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے وہ اب ڈٹ گئے ہیں. اب صرف ڈٹے نہیں ہیں, اب انہوں نے فیصلہ کیا ایسی دی تیسی. اب وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. پہلے وہ گھر آنے کے لیے تیار تھے, اب وہ ڈٹ گئے اور کہتے ہیں آئے تو صرف ٹنگا توڑ دیں گے. اب وہ ادھر چلے گئے, رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ایسی دی تیسی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات سن رہے تھے, نہ سن رہے ہوتے تو یہ دھوکہ نہ ہوتا نا. اب وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, مطلب ہے کہ کچھ بات ہوئی تھی, کچھ وعدے ہوئے تھے جو کہ نبھائے نہیں گئے, اور خان صاحب سمجھتے ہیں ان کو ڈیسیو کیا گیا. ٹھیک, اب وہ کہتے ہیں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بھی کہا نا میں بلاک کر دیا نمبر, اب میں سنتا نہیں ہوں. ظاہر ہے ان کے ہینڈلرز اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو فون کرتے تھے, یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے نا, وہ پرو پی ٹی آئی تھے, وہ پرو عمران خان تھے. یکجان دو کالب. جی 4 سال تو وہ رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب کو عادت بھی پڑ گئی تھی, فون آتے تھے تو لیتے تھے اور ساری بات ہوتی تھی اور کامن اسٹریٹجی بھی بنتی تھی. پھر دھوکے کیا ہوئے, جس کا کچھ ذکر انہوں نے پہلے بھی کیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں تاکہ آج کل لوگوں کو یاد نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو نہیں چھوٹ جا, میں تو عدالتوں میں پروسیکیوٹ کرنا چاہتا تھا ان سب کو, مگر انہوں نے مجھے سابوٹاج کیا, یہ کنوکشنز نہیں ہونے دی, انہوں نے اپوزیشن کو پروٹیکٹ کر کے, یہ انہوں نے الزام لگایا تھا. آپ کو شاید یاد نہیں ہے, میں نے خود کہا تھا کہ جی انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میں تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکے, کیونکہ اشارہ تھا کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مریم اور نواز شریف کو باہر جانے کا بھی انہوں نے ان پہ ڈال دیا کہ انہوں نے کروایا ہے یہ سارا کچھ. اور تو یہ اس قسم کے الزام ہی لگاتے رہے ہیں, کہتے ہیں ایسا دھوکے ہوتے رہے. اچھا, تو یہ ایک تو یہ سچویشن. دوسرا یہ انہوں نے یہ لانگ مارچ والی بات کی. اب بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے, پتہ آپ کو کیا, کہ دھوکے میں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. یہ اس کو ہم کیا کہیں. محیط پیرزادہ نے کہا نا کہ بالکل مانے, نواز شریف صاحب کو بھی نکالنا, یہ تھا وہ تھا, ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ہم بڑے الٹرا پیٹریوٹک بن گئے. جی جی, یہ سب لوگ ہائپر نیشنلسٹ بن گئے, ہم سے ہاتھ ہو گیا, ہمیں غلط فہمی ہوگی. تو ہاتھ تو ہو گیا نا سب کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ یہی تو ان کا پاور ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کہ وہ اپنے جو پتے ہوتے ہیں نا, وہ پتے کبھی نہیں دکھاتے, اور اگر دکھا بھی دیں تو اپنے پتے کو ترپ چال کر کے کاٹ دیتے ہیں اور پھر نیا ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا, کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا. کل کا دشمن آج کا دوست بن جاتا ہے, آج کا دوست کل کا دشمن بن جاتا ہے. وہ اپنے مفاد کے اندر, ریاست کے مفاد کے اندر وہ ہر کچھ کرتے ہیں, ریاست کے مفاد کے اندر, مگر صرف انٹرنل نہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ اس کے کوئی ایکسٹرنل دوست اور یار نہیں ہوتے, اپنے مفاد ہوتے ہیں. یہی سنا تھا نا کہ امریکہ کے ساتھ مفاد ہے, انڈیا کے ساتھ مفاد ہے دشمنی کا, وہاں مفاد ہے دوستی کا. ٹھیک, یہی سنا تھا نا ہم نے کہ ان کے کوئی پرماننٹ
फॉरेन पॉलिसी के अंदर परमानेंट दोस्त यार नहीं होते। अब यहाँ हमने देखा कि घर में भी उनके कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, हर एक के साथ वो काम करते हैं जहाँ तक उनकी वो मजबूत अपने आप को करें। सारा कुछ, सारे पत्ते इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हावी रहेगी पाकिस्तान की सियासत पे हमेशा, पहले से है और अभी भी है, और मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि ये हावी नहीं रहेंगे। एक बात जाते जाते कह दूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं, अभी सवाल बाकी है, 2 मिनट है, तो आप कुछ और डिस्कस करने जा रही है। एक बात मैं आपसे कहूँ जी, जितना एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान इमरान खान ने किया है, ना हिंदुस्तान ने किया है, ना अपोजिशन ने किया है, ना नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने तो 1-2 नाम लेके चुप हो गया था। पहली दफा 70 साल में, 75 साल में नाम ले लिया किसी ने आर्मी चीफ का, और किसी ने DGISI का नाम ले लिया और उनकी तनकीद कर दी एक पब्लिक रैली में, हल्का सा। खान साहब ने तो धज्जियां उड़ा दी। इनके सोशल मीडिया ने तो टारगेट कर करके उड़ा के रख दिया है सारी फौज को, और फौज के अंदर डिवीजन भी क्रिएट कर दिया। तो इसका भी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होगा। अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो खान साहब ने तोड़ दिया है, एक बुत था, ये तोड़ दिया। इसका आगे जाके आपको समझ आएगी कि इसके साथ एक लॉन्ग टर्म के अंदर सेक्रेड काउ खत्म होगी, पावर खत्म नहीं हुआ। ये अगले 10-20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 10 दिन की बात मैं नहीं कर रहा। 10-20 साल में बदल जाएंगे मामलात आपके ख्याल में? मामला बदलेंगे। ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही खतरनाक और बहुत एक सीरियस संजीदा किस्म का एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस के लिए, जबकि वो पॉलिटिकली एक्सपोज हो गए। अच्छा सिटी साहब, क्वेश्चन तो बहुत से थे, वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट हमारे पास है। कल हालात कशीदा हो सकते हैं, अगर हुए तो जिम्मेदारी किस पर होगी? ज़ाहिर है जिम्मेदारी फिर उसकी तो उनके ऊपर होगी जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट तो कहती है मत करें, स्टेबलाइज होने दो, वक्त पे इलेक्शन हो जाएं, ये सारी आईनी बातें। और अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं रियासत मेरी साइड ले, इनको उठा के बाहर फेंके, मुझे वापस इंस्टॉल करे, तो वो तो कोई डेमोक्रेटिक डिमांड तो है नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान PTI के ऊपर है। बिलावल साहब का किरदार ऐसे में डिस्कस किया जा रहा है, इमरान खान साहब, शामिल कुरैशी साहब वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर ख़ारिजा, जिन्होंने अमेरिका और चाइना का विजिट किया। बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, स्पेशली रशिया के ऊपर उनसे जब क्वेश्चन किया गया। कैसे देखते हैं आप उनके इस? देखिए वैसा में तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जाके एक स्टेट की रियासत की पॉलिसी को वहाँ डिफेंड किया। उनसे पूछा गया कि इमरान खान जो गए थे वहाँ वो गलत नहीं था जाके, उन्होंने आगे से जवाब दिया ये पहले से ट्रिप थी, उनको क्या पता था कि वहाँ जाके ये हो जाएगा, ये कह के उन्होंने छोड़ दी बात। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक तो अपनी इज्जत रख ली हुकूमत की भी और रियासत की भी, क्योंकि इस वक्त जब इमरान खान के ऊपर अटैक आई रशिया के ऊपर, तो वो ऐसे था कि रियासत के ऊपर ही आई, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था मैंने तो आर्मी चीफ को और आर्मी को और नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कंसल्ट किया था, सब ऑन बोर्ड थे, ऑन बोर्ड थे मेरा जाना, तो ये तो फिर सारी पाकिस्तान की बात थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है बिलावल ने अच्छा किया, वहाँ ये कह दिया कि उनको क्या पता था वहाँ जाके ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। खान साहब थोड़ी आगे बढ़ गए। अब खान साहब ने भी जो इंटरव्यू दी है वो मेरा ख्याल है थोड़ी आगे की बात है, वो शायद कल डिस्कस कर लें। मगर बिलावल के बारे में ये कहूँगा उन्होंने बड़ी अच्छी अपने आप को मंझावा सियासतदान खुद को बड़े